بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہمارا مخصوص آیت ہے سورہ یاسین کی، اور یہ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیجیے۔ خدا کہتا ہے ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس سے پلٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرح۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور ہم جس کو عمر طویل دیتے ہیں نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے لوٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرف۔ افلا یعقلون، کیا تم یہ بات سمجھ نہیں سکتے؟ کیا وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے؟ اب آئیے، کوئی بھی آیت کسی سوال کے بغیر نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سوال پیچھے موجود ہے۔ سوال کا مطلب کسی باطل عقیدے کی رد ہے یا کسی کافر کے سوال کا جواب ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 68 سے پہلے پڑھیں دو آیتیں اور۔ آیت نمبر 66 سورہ یاسین۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اگر ہم چاہیں۔ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم ان کی آنکھوں کو ناکارہ کر دیں، ان کی آنکھوں کو ناکارہ کر دیں، آنکھیں ہوں مگر دکھائی نہ دیں۔ اگر آنکھیں ہی دیکھتی ہیں تو پھر دکھائی دینا چاہیے نا۔ وہ لفظ آئین استعمال کر رہا کہ آنکھیں تو ہیں لیکن ہم نے آنکھوں پر طمس کر دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، بس اب وہ راستہ تلاش کریں کہ حق کہاں پر ہے مگر دکھائی نہیں دے گا۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، پس نہیں سمجھ پائیں گے راستہ کہاں پر ہے۔ راستہ تلاش کریں گے لیکن راستہ انہیں مل نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کہ آنکھوں پر ہم نے پردے ڈال دیے۔ یہ اصل میں جواب ہے ان کا جو کہتے ہیں ہم خود سب کچھ کر سکتے، ہم چل سکتے، ہم کر سکتے۔ کیا خدا؟ کون خدا؟ کیسا خدا؟ دکھاؤ چل کے ذرا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 67۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم انہیں ان کی جگہ پر روک دیں۔ کیسے روک دیں؟ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، کہ نہ پیچھے ہٹ سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ آگے بڑھ سکیں، نہ پلٹ سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو خدا نے اپنی طاقت، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ ایک بصارت، ایک انسان کے قدموں کی صلاحیت ہے، یہ دونوں ہمارے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 68 پھر غور کیجئے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے زندیق کہتے ہیں ملحد کو، خدا کے منکر کو زندیق، اس کی جمع زنادقہ۔ ان کا قول یہ ہے کہ ماں اور باپ مل کر بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، ماں اور باپ مل کر بچے کو پیدا کرتے ہیں، اسے خوراک ملتی ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اسے آب ملتا ہے تو توانا ہوتا جاتا ہے۔ سورج کے چاند کی رفتار دن اور رات گزرتے جاتے ہیں، اس میں خدا کا کمال کیا ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، یہ طبیعت ہے، فطرت ہے۔
کہ ماں اور باپ نے بچے کو پیدا کیا اور بچہ اب کھاتا پیتا رہے تو بڑھتا رہے گا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا آسان سا مطلب ہوا کہ انسان اگر کھاتا پیتا رہے تو جسم بڑھتا رہتا ہے، دن اور رات گزرتے جاتے ہیں، انسان کی عمر اسے بڑا کرتی جاتی ہے، دن اور رات گردش ایام۔ خدا انسان کو متوجہ کرتا ہے اگر ایسا ہی ہے کہ دن اور رات کے گزرنے سے اور کھانے پینے سے انسان بڑا ہوتا ہے تو دیکھو پھر بڑھاپے میں کیا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دن اور رات گزر رہے ہیں، کھانا کھا رہا ہے مگر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کھانا ہی انسان کو بڑھاتا، اگر گردش ایام دنوں کا گزرنا ہی انسان کو بڑا کرتا تو اب کیا ہو گیا؟ یہ کمر جھکتی جا رہی ہے، یہ ہاتھوں میں راشا آتا جا رہا ہے، جبکہ یہ کھا بھی رہا ہے اور دن اور رات گزر بھی رہے۔ اس لیے خدا نے زنادقہ کے قول کو رد کیا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کو طول عمر دیتے ہیں اسے پلٹا دیتے ہیں بچپنے کی طرف خلقت کے اعتبار سے۔ افلا یعقلون، کیا وہ اس بات پہ سوچتے نہیں ہیں؟ کتنا حسین انداز قرآن مجید کا۔